ہیلو گائس، السلام علیکم۔ فیئر آف بھوت میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گائز، آج میں آپ کے ساتھ کورنگی کے علاقے 4 نمبر کی سائڈ ہونے والے ایک پراسرار واقعے کو شیئر کروں گا۔ یہ واقعہ کسی اور شخص کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ہی کزن اور میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ تو چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ آج جس شخص کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں اس کا نام سبحان ہے۔ رشتے کے لحاظ سے سبحان میرا قریبی کزن لگتا ہے۔ سبحان کورنگی 4 نمبر کی سائڈ پہ رہتا ہے۔ ہماری بانڈنگ اچھی ہونے کی وجہ سے اکثر ہفتے والے دن وہ مجھے اپنے گھر کے لیے لینے آ جاتا ہے۔ میں ہفتہ اور اتوار اس کے گھر گزارتا ہوں۔ ہم کافی ساری تفریحاں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سبحان ہفتے کے دن مجھے لینے آیا۔ میں نے بھی اپنا بیگ پیک کیا اور اس کے ساتھ اس کے گھر آ گیا۔ ہم شام کے وقت پہنچے۔ تھوڑی دیر گھر والوں سے ملاقات کے بعد ہم باہر گھومنے چلے گئے اور رات کے وقت ہم واپس گھر آئے۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا اور ان کی گیلری میں جا کے بیٹھ گئے۔ سبحان کے ساتھ سبحان کے 2 بھائی جن کا نام جان علی اور سمیر ہے۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتا ہوں وہ سب میرے ساتھ ہی رہتے ہیں اور سب ساتھ میں شگل لگاتے ہیں۔ اس رات بھی میں، سبحان اور اس کے 2 بھائی میرے ساتھ باہر جا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی باتیں کرنے کے بعد سمیر اور جان علی اندر روم میں سونے چلے گئے۔ سبحان کو ضروری کال آ گئی تھی تو وہ گیلری کے کونے میں کال پہ بات کرنے چلے گیا۔ میں گیلری کے دوسرے کونے صوفے پہ بیٹھا موبائل چلا رہا تھا اور سبحان گیلری کے دوسرے والے کونے میں بیٹھا کال پہ بات کر رہا تھا۔ سبحان گیلری کے جس سائڈ بیٹھا تھا وہاں ان کے گھر کا مین گیٹ تھا، یعنی اس گھر کے باہر سبحان والوں کی گلی تھی اور گیٹ میں اتنا اسپیس تھا کہ آپ آرام سے باہر دیکھ سکتے تھے کہ باہر گلی میں کون آ رہا جا رہا ہے۔ سبحان کو گئے ابھی مشکل سے 1 گھنٹہ نہیں ہوا ہوگا کہ وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ ہانپ رہا تھا۔ سبحان پوری طرح پسینے میں گھیلا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تو اس کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ تھوڑا سانس لے کر اس نے کہا کہ میں نے سر کٹا دیکھا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میری تو ہنسی نکل گئی، لیکن سبحان قسمیں کھانے لگا کہ واقعی دیکھا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کے مجھے بھی اس کی بات پہ تھوڑا یقین ہوا کہ شاید دیکھا ہوگا۔ اسی بات کو کنفرم کرنے کے لیے میں بھی سبحان کے ساتھ وہیں جا کے بیٹھ گیا۔ سبحان اور میں گیلری کے گیٹ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک شور سا اٹھا۔ اچانک بہت سارے کوے چلانے لگے اور انہی کے ساتھ بہت سارے کتے بھی ایک ساتھ بھونکنے لگے۔ کوے اور کتوں کے علاوہ بھی بہت سارے جانوروں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دن کا وقت ہو، لیکن میں نے جب ٹائم دیکھا تو رات کے 3:15 ہو رہے تھے۔ انہی سب آوازوں کے دوران کہیں سے پانی گرنے کی بھی آواز آنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی گلی میں کوئی بہت زیادہ پانی پھینک رہا ہے۔ سبحان اور میں ایک دوسرے کی شکل ہی دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے گیٹ پہ کوئی کھڑا ہے۔ ہم نے جھانک کے دیکھا تو ہمیں تھوڑی سی سائیکل دکھائی دی۔ ہمیں لگا کہ شاید سائیکل پہ کوئی کھڑا ہے، لیکن جب ہم نے قریب جا کے دیکھا تو سائیکل پہ ایک آدمی تھا جس کا سر اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ ہمیں دیکھتے ہوئے کچھ گنگنا رہا تھا۔ اگر اس آدمی کا حلیہ میں آپ کو بتاؤں تو اس کا حلیہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ اس کے ہاتھ میں جو اس کا سر تھا وہ بالکل کالا سیاہ تھا اور اس کی آنکھیں ایک دم سے لال تھیں، جس پہ وہ ہمیں ہی ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کے تو ہماری حالت خراب ہو گئی۔ وہ آدمی تھوڑی دیر تک ہمیں گھورتا رہا، اس کے بعد اپنا سر اپنے ہاتھوں سے لہراتا ہوا سائیکل پہ کہیں آگے چلے گیا۔ اس کے جانے کے 5 منٹ بعد ہم گیٹ کھول کے باہر گئے تو باہر بالکل سناٹا تھا۔ ابھی جو کچھ دیر پہلے اتنے سارے جانور چیخ رہے تھے، ہمارے گیٹ کھولتے ہی بالکل سناٹا سا تھا۔ اور جو گلی میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، پوری گلی میں کہیں دور دور تک پانی کا ایک قطرہ نہیں گرا ہوا تھا۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم نے کوئی خواب دیکھا ہو، لیکن ان کی گلی کی زمین پر سائیکل کے ٹائر کے نشان موجود تھے۔ ان نشانوں کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی کوئی سائیکل گزری ہو۔ اس کے بعد بھی یہ سرکٹا سبحان کے بھائی جان علی کو بھی دکھا تھا۔ اس کی کہانی آپ کو اس کے دوسرے پارٹ میں سناؤں گا۔ تو گائز، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لینا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ سے دور نہ رہ سکے۔